فوراً رائٹ اوے ان تمام سوالات کے جوابات دے دیے. اب جیسے ہی فی البدی فوراً سارے سوالات کے جو ہے جوابات امام اعظم کی طرف سے آتے ہیں تو امام اعمش جو تھے وہ حیران ہوئے اور سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ آپ نے ان مسائل کے جوابات کہاں سے اخذ کیے ہیں، یعنی ان کی دلیل آپ کے پاس کہاں سے ہے، کس دلیل کی بنیاد پر آپ نے یہ مسائل حل کیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ احادیث جو امام اعمش سے آپ نے سنی تھی وہ پڑھنا شروع کر دی، روایت پوری سند کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی اور ساری روایات بیان کر دی. امام اعمش نے فرمایا بس کیجئے، میں نے وہ حدیثیں جو آپ کو تقریباً 100 دن میں پڑھائی تھی آپ نے لمحے بھر میں مجھے وہ ساری حدیثیں فر سنا دی ہیں. تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ ان احادیث کے ذریعے اس طرح کا بھی شرعی مسائل کو اخذ کرنے کا عمل کرتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایک حیرانگی والا معاملہ تھا کہ میں نے اپنے شاگرد کے سامنے حدیث بیان کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، آپ کی یہ سیرت ہے. تو اس حدیث سے پھر انہوں نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں کی بنیاد پر کیسے کیسے شرعی مسائل حل فرمائے. پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ عربی کے کلمات ہیں بڑے خوبصورت، وہ پڑھنا چاہوں گا. امام اعمش نے امام اعظم سے فرمایا، اپنے شاگرد سے فرمایا، یا معاشر الفقہاء، اے فقہا کی جماعت، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ ہم جو محدثین ہیں جو حدیث کی صرف روایت کرتے ہیں ہم گویا کہ دوا فروش کی طرح ہیں کہ ہم دوائی دیتے ہیں، لیکن اے مجتہدین اور فقہا کی جماعت، علماء کی جماعت، آپ طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی طبیب کو پتہ ہے کہ کس مرض کی کون سی دوا ہوگی. تو یعنی کہانی کیا تھی اور پیچھے کیا معاملہ نکلا، اس سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے. باقی اسلامی بھائی بھی اس پر انشاءاللہ اپنے نکات پیش کریں گے. مجھے جو ایک چیز واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں بعض لوگ ان کو ان کی گویا کہ شریف اور سادہ لو طبیعت کی وجہ سے بالکل بھولا بھالا سمجھتے ہیں، اس طرح کے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کئی لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا لوگ ہیں ان کو کیا پتہ دنیا کا. لیکن اگر علماء کے قریب بندہ آئے حسن عقیدت کے ساتھ اور علم دین کی برکتیں لینے کی نیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے ذہین ترین افراد جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کے انوار کی وجہ سے بندے کا ایسا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ دین کی تعلیمات کے ذریعے دنیا کے علوم بھی آسان تر ہو جاتے ہیں. بے شک، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے واقعہ سنایا، اور اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اور عظمت کا بھی بیان ہے، اور ہمارے اسلاف پر جو ہم اعتماد کرتے ہیں اس کا بھی بیان ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو جتنا خوبصورت اور بہترین سمجھتے تھے اس کی برکت سے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا یہ بہت زیادہ آسان ہو گیا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کی گئی ہے تو آپ کی تو سیرت کا باقاعدہ ایک چیپٹر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کی ذہانت کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ آیا بڑا گھمبیر تھا، بڑا مشکل تھا، اور لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی مشکل میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ نے اس کو لمحے بھر کے اندر آسان فرما دیا. تو علم کی برکتیں تو پھر بے شمار ہیں، اگر اس پر کلام کریں تو بہت طویل کلام ہو جائے گا. ایک واقعہ میں شیئر کر لیتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک سوال کیا گیا لوگوں سے کہ وضو میں جو فرائض ہیں وہ ترتیب میں بعد میں ہیں اور جو سنتیں ہیں وہ پہلے ہیں. فرض جو ہے وہ چہرہ دھونا، سر کا مسح کرنا، بازو کونیوں سمیت دھونا اور پاؤں دھونا یہ بعد میں ہے، اور ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یہ پہلے ہے. تو سوال کرنے والے نے یہ کیا کہ بھائی فرض کا مقام اور مرتبہ تو زیادہ بلند ہے فقہی اعتبار سے، تو وہ پہلے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں پر تو سنتیں اور مستحبات جو ہیں وہ پہلے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کے پاس یہ سوال گیا ہوگا، اب اس کا جواب کسی سے نہ بن پڑا. گھومتے گھومتے وہ سوال بریلی شریف پہنچا اور اس امام کی بارگاہ میں پہنچا کہ جسے اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت کے پاس جیسے ہی سوال پہنچا تو آپ نے اس کو فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ اس میں تو بڑی واضح سی حکمت ہے. حضور وہ کیا؟ وہ اتنی واضح آپ کے لیے تو ہے لیکن بھوسوں کے لیے نہیں ہے. فرمائے دیکھیں، فرض جو ہے اس کے بغیر عمل ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا اگر کوئی فرض رہ جائے. اور وضو ہوتا ہے پانی کے ساتھ، اور پانی میں 3 علامتیں جو ہے وہ دیکھنی چاہیے کہ یہ قابل وضو ہے یا نہیں ہے. ایک اس کے کلر کا اعتبار ہوتا ہے، ایک اس کی سمیل کا، اور ایک اس کے ذائقے کا. تو ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ کہاں پر کس چیز کو کتنا دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس ترتیب میں یہ حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ترتیب ارشاد فرمائی کہ جب بندہ ہاتھ دھوئے گا تو پانی کا کلر گویا کہ چیک ہو گیا، دقت تو سیلان جی،
اور جب جو ہے وہ کلی کرے گا تو اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ جو ہے اس کا پتہ لگ جائے گا، اور جب ناک میں پانی ڈالے گا تو ناک کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسمیل ہے اس کا بھی. اب فرائض کی باری آئے گی کہ بھئی یہ پانی جو ہے نا قابل وضو ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو بڑے بڑے علماء اور حیران رہ گئے کہ واہ کیا بات ہے. تو اس طرح کے واقعات تو بھری پڑی ہیں کتابیں، یعنی کہ عام معاشرے کے اندر جو ان حضرات کی اپنی پرسنالٹی تھی اور جس طرح یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، اس کے واقعات بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. طلاق کے واقعات ہیں، نکاح کے واقعات ہیں، تو بیع و شراء کے واقعات ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے تو بہت کچھ، لیکن اس کے لیے جو اس کو پڑھے، علماء کے قریب آئے. تو ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے یہ باتیں بہت سو کے لیے نہیں ہوں، لیکن اگر آپ علماء کے قریب اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کی محبت علم سے، دین سے اور اپنے اسلاف سے، علماء سے مزید بڑھے گی کہ یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت سے حصہ پا کر ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ کتنی کامل و اکمل ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کسی بھی وسوسے کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں علماء کے پیچھے چلنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مبلغ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آج سمجھانے کے لیے کیا واقعہ ہے. جی عبدالواجد بھائی. جی حضور، میں یعنی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی اتفاقی نہیں ہوتا. اچھا. بعض اوقات ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے کہ اتفاقاً ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے. جی. اچھا، اب میں یعنی جو زندگی میں چیزوں کو نوٹ کرتا ہوں کہ جیسے دو بھائی ہیں، وہ ایک ہی والدہ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی والد کے زیر سایہ انہوں نے پرورش پائی، جی. اور بچپن میں ایک ہی چولہے پر بیٹھ کر کھانا کھایا اکٹھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. کوئی بہت اچھا بن جاتا ہے، کوئی بہت برا بن جاتا ہے. اب ایک سچا یعنی میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. ایک میرے دوست ہیں، وہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور ان کے گھر میں ان کے دو دیگر بھائی عالم ہیں، جامعۃ المدینہ سے ہی، دعوت اسلامی سے ہی، اور دو بہنیں بھی عالمہ ہیں. اور گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا دینی ہے اور دعوت اسلامی سے منسلک ہیں. اور انہی کے ایک تایا ہیں اور ان کے گھر کا ماحول بالکل اپوزٹ ہے. اچھا، وہ ماحول کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ان کی جو صاحبزادیاں تھیں ان کے گھر نہ بسے، وہ گھر آ کر بیٹھ گئیں. ایک لڑکا تھا تو وہ منشیات میں وہ ہو گیا، اور ایک جو تھا وہ بیرون ملک چلا گیا، اس کا آج تک پتہ نہیں چلا. تو یعنی میں اس تذبذب میں تھا کہ واٹ از دی ریزن کہ یہ دو بھائی ہیں جی. اور ان کی اولاد میں اتنا ڈفرنس ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو مجھے وجہ بیان کی وہ میں واقعہ یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ میرے تایا سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں. صحیح. تایا جو تھے وہ ہمارے دادا کے مرنے کے بعد تمام چیزوں پہ ان کا انفلوئنس ہو گیا اور وہ ہر چیز میں اپنی منمانی کرتے تھے. صحیح. میرے والد صاحب باشرع تھے، نمازی تھے، پھر ان کی سرکاری جاب تھی، وہ گھر سے اکثر دور رہتے تھے. جب وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے تایا نے کچھ ایسی مینوپولیشن کی کہ میرے والد کے حصے کی بھی جو جائیداد تھی اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. صحیح. اب وہ ہماری زندگی پھر ایسے کٹی کہ جب والد صاحب ریٹائر ہو کر آئے تو ہمیں کھانا پینا بھی مشکل ہوتا تھا. گھر میں بعض اوقات فاقوں کی بھی نوبت آ جاتی تھی، تعلیمی اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں. اس کے برعکس ہمارے وہ تایا جنہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، ان کے گھر دولت کی ریل پیل ہو رہی ہے، تمام دنیا کی آسائشیں ان کے گھر میں، اور بڑے مزے سے وہ جی رہے ہیں. تو جب میرے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو میرے والد صاحب نے یہ کہا تمام بیٹوں کو جمع کر کے کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے اور اس نے زندگی میں میرے ساتھ بہت نیکی کی ہے، لیکن اگر اس نے کچھ میری زمین دبا لی ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے بعد اس کو پریشان نہ کیجیے. اللہ. کہتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا
ہم بڑی غربت میں، قسم پرسی میں، اسرت میں ہم نے زندگی گزاری، اللہ نے کرم فرمایا، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، میں حافظ ہو گیا، دوسرے بھائی عالم ہو گئے، دونوں کی سرکاری جاب ہو گئی، بہنیں عالمہ ہو گئیں، گھر بس گیا، اور ہمارے گھر میں بس دین کی برکتیں اور بہاریں۔ ماشاءاللہ۔ جبکہ وہ میرے تایا کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر میرے والد کا حق مارا، ہمارا حق مارا، ان کے گھر میں حالت یہ ہو گئی کہ ان کے کسی بچے کا گھر نہ بس سکا۔ یا اللہ۔ تو انہوں نے اگر ہمارا حق مارا تو ہمارا حق مارنے کی وجہ سے ان کو بھی زندگی میں سکون نہ ملا۔ اچھا، اس سے جو میں نے سیکھا وہ یہ سیکھا کہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور بالخصوص وراثت کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں وراثت کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر 2 شادیاں تھیں مرحوم کی تو دوسری بیوی جو ہے وہ قابض ہو جائے گی اور پہلی بیوی اور اس کی اولاد کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو اگر نکاح میں ہے بیوی تو اس کا بھی حق ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے تو اس اولاد کا بھی مرحوم کی وراثت میں حق ہے۔ ہم میں سے کسی کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کا حق ماریں، اور اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو مشاہدہ یہی ہے کہ وقتی طور پر تو اس کو کچھ ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن زندگی میں پھر اس کے ساتھ ایسے مسائل، ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اولاد بھی نہیں رہتی، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مقدموں میں چیزیں نکل جاتی ہیں، زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ ایسا ہی سکون ہے دوسروں کو کا حق ان کو دینے میں، اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دینے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور شاید ناظرین میں بھی کئی ایسے افراد ہوں کہ جو اس ماجرے میں، فیملی میٹر میں مبتلا ہوں، اور 100% شریعت کے مطابق تقسیم ہوتی ہو، اللہ پاک وہ دن دکھائے، سب کو دکھائے کہ یہاں کسی کا انتقال ہوا، اور جو بھی رسومات ہیں 1-2-3 دن کی گزارنے کے بعد جب بیٹھیں تو اس ٹیبل پہ جب یہ گفتگو ہو رہی ہو تو کلام یہ ہو کہ بھائی چلتے مفتی صاحب کے پاس، مرحوم کی ساری جائیداد ان سے شیئر کر لیتے ہیں، اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ حضور یہ افراد ہیں، آپ فرمائیں کس کا کیا حق بنتا ہے۔ یعنی کہ اس سے خوبصورت بات معاشرے میں ہو نہیں سکتی، لیکن ایسا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے بھی ہم نے دیکھے، واقعی 2-3 بھائی تھے تو گئے اور جا کر تمام ورثاء کا نام مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ اتنی بہنیں، اتنے بھائی ہیں، جو بھی قریبی جو بنتے ہیں ممکنہ، آپ فرمائیں کہ کس کا کیا حصہ ہے۔ مفتی صاحب نے پرسنٹیج بتا دی، حصے بتا دیے، آپس میں انہوں نے جا کے اس کے مطابق تقسیم کاری کر لی۔ یقین کریں اتنی خوبصورت یہ بات ہے، لیکن اگرچہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں اور ڈومینیٹنگ اسلامک کنٹری ہیں، ایک بھاری اکثریت ہماری مسلم معاشرے ہی کی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس پر ہمیں فخر بھی ہے، شکر بھی ہے، لیکن کتنے % ایسے گھرانے ہوں گے کہ کسی کے انتقال کے بعد اتنی خوبصورتی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہوں گے۔ یہاں تو اللہ معاف کرے پرانے معاہدے نکل آتے ہیں، جھوٹے تو جھوٹے دعوے، تو اس نے یہ کہا تھا، تو آخری دنوں میں میت کے جو قریب تھا تو اس کے کان میں بھلے اس نے اس کو کوئی برا بھلا کہا ہو، لیکن وہ جائیداد ہی کی وصیت تھی، تو بندے جس کے پاس تھے تو وہ اسی کے ہو کے رہ گئے، جو جس گھر میں رہ رہا تھا وہ اسی کا تھا، جب تعمیرات ہو رہی تھی تو سب پیسے لگا رہے تھے، اور جو وراثت کی بات آئی تو میں نے اس نیت سے لگایا تھا، تو میں نے اس نیت سے کسی کی اگر بیٹیاں ہوں تو میں ذاتی طور پر ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، معاذ اللہ، کہ اگر بیٹا ہے تب تو اس کو جائیداد میں سے حصہ دینے کی طرف رغبت ہے، لیکن اس کی تو ہیں ہی بیٹیاں، اس کو ہم جائیداد کیوں دیں؟ معاذ اللہ بیڈ کانسیپٹ یہ ہے کہ بیٹی ہے، اس کو ہم نے دیا تو یہ تو کسی اور کے گھر کی ہو جائے گی، تو گویا کہ ہمارا مال وہاں چلا جائے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ یعنی کہ اسلام کی جو بنیادی خوبصورت باتیں تھیں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس سے پہلے بھی جو اخلاق و کردار سکھایا گیا اور جو انقلاب آیا دنیا کے اندر، وہ یہی تو چیزیں تھیں کہ حقوق العباد کا خیال کرنا، جس کے اندر وراثت بھی ہے، ہمسائیگی بھی ہے، رشتہ داری ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کے خاندانوں کے اندر اور گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن چلو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کم از کم میں تو ایسا نہ کروں، کم از کم میں اپنی ذات کو تو پابند کر سکتا ہوں نا، کہ اگر میرا کچھ
کہیں پر چلتی ہے یا میرے اختیار میں کوئی بات ہے تو میں تو کم از کم شرعی رہنمائی لے لوں. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے, ان میں ایک وراثت بھی ہے. کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں اجتہاد کیا جاتا ہے, قیاس کیا جاتا ہے اور چیزیں, لیکن یہ تو قرآن کے اندر ہی سے بیان کیے گئے, اور جو چند چیزیں ایسی ہیں وہ حدیثوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از نو وے آف ڈسپیوٹ, کہ اس میں جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے, کہ سب کچھ قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا. لیکن وہی کہ دوسرے کا حق مارنے کا جذبہ ہے بد, کہ معاذ اللہ کتنے بگاڑ, قتل ہوتے ہیں, ناراضیاں ہوتی ہیں, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. چلیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اس کے شر سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں اسد بھائی میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر معاشرے میں ایسے افراد مفتیان کرام یا علماء کرام کی طرف رجوع کرنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ اگر وہاں جائیں گے, وہاں پہنچیں گے تو پھر تو سب کچھ ڈسکلوز کرنا پڑے گا, سب کچھ بتانا پڑے گا, پھر حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. یعنی پیچھے جو ہے وہ ہمارے دل میں چور موجود ہے. اگر ہم اللہ رسول کے فرامین پر عمل کرنے کے معاملے میں سنسیئر ہو جائیں, ہم مخلص ہو جائیں, تو پھر یہ ساری باتیں یوں سمجھ لیے کہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے. تو اگر ہم جو ہے وہ اس سے پیچھے جی چرانے کا مزاج رکھتے ہیں اور جو ہے وہ کہ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا اگر ہمارا ذہن ہے, تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ ہم طریقے استعمال نہیں کرتے, بلکہ ہم جو ہے وہ بہانے کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس یہ 4 پسندیدہ لوگوں کے نام بتائیں گے کہ بھئی یہی ہیں. تو مفتی صاحب نے بھی زمانہ دیکھا ہوتا ہے, ان کے پاس بھی روز کا کام, وہ بھی 4 سوال کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون وارث بن سکتا ہے. بہرحال خوف خدا ہوگا اور شریعت پر عمل کا جذبہ ہوگا. کتنے دن کھا لیں گے, کتنا جی لیں گے, کتنا برت لیں گے, آخر جانا ہے اور حساب کتاب تو دینا ہے. اللہ پاک ہمیں حساب آخرت سے. مختصر سا رسالہ ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ مکتبۃ المدینہ, ہاں یہ PDF ورژن میں بھی موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ. بڑا شاندار رسالہ ہے, اس کا مطالعہ ہونا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اویئرنیس کو آگے بڑھائیں اور اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں. جو آپ کا ہے وہ لیں, جو دوسرے کا ہے وہ اسے دیں. سکون بھی ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت بھی. جی بلال بھائی, آپ کے پاس کیا کہانی ہے جس کے پیچھے کچھ اور کہانی ہے؟ میرے پاس جو کہانی ہے وہ سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات کے اندر ذکر فرمایا ہے, اور دعوت اسلامی نے اس کتاب کا ترجمہ کر کے اسے چھاپا بھی ہے اسی نام سے, عیون الحکایات کے نام سے. بڑی شاندار کتاب ہے, اور جن لوگوں کو سٹوریز پڑھنے کا شوق ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو پہلے فرصت میں حاصل کریں. صحیح. واقعہ کچھ یوں ہیں کہ ایک بزرگ ہیں حضرت یوسف بن حسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ مصر میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی, ان کو اسم اعظم کا پتہ ہے. اچھا, اسم اعظم کیا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ اسم اعظم یہ وہ جملے ہیں, وہ الفاظ ہیں مختلف روایتوں کے مطابق اور مختلف علماء کی تحقیقات کے مطابق کہ جب ان کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے, یہ الفاظ یا یہ جملے پڑھ کر جب اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ایسا تیربہ ہدف نسخہ دعا قبول ہونے کا, تو کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا تو میں دور دراز کا سفر کر کے مصر پہنچا. اب کہتے ہیں میں ایک نوجوان تھا, عالم دین تھا, داڑھی بڑی تھی, بس ساتھ میں ایک پیالہ تھا, اور جس طرح اس دور کے مسافر ہوا کرتے تھے ویسا ہی تھا. تو جب میں گیا ان کے پاس تو ان کے ہاں علم کا حلقہ لگتا تھا, بڑے بڑے علماء ان سے آ کے سیکھا کرتے تھے. تو آپ نے مجھے بھی دیکھا اور کوئی خاص میری طرف توجہ نہیں دی. کہتے ہیں انہی دنوں ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا اور وہ کسی مسئلے میں آپ سے مناظرہ کرنے لگا. اچھا. اب آپ چونکہ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کی جو تیز تراری ہوتی ہے اور جو مخالف پر غالب آنا اور ایسے جملے ہوتے ہیں, انسان وہ نہیں کر پاتا چونکہ طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ علم ہونے کے باوجود بھی اس کی چرب زبانی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, تو چونکہ میں نوجوان تھا تو کہتے ہیں میں درمیان میں کودا اور میں نے ان کی نیابت کرتے ہوئے اسی کی زبان میں بات کرتے ہوئے مناظرہ وہاں پر میں جیت گیا. جب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے دیکھا کہ میں غالب آ گیا, تو تب انہوں نے مجھے میری طرف کچھ توجہ دی, میرا حال احوال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, میں نے سارا بتایا. تو میں نے اس کی حضور میں بس آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہ لو. کہتے ہیں میں وہیں پر رہنے لگا. کہتے ہیں 1 سال میں نے خدمت کی ان کی, اور 1 سال خدمت کرنے کے بعد میں ایک دن حضرت کے پاس بیٹھا. میں نے کہا سیدی میں آپ کے پاس جو آیا ہوں دور دراز کا سفر کر کے, اس کا مقصد کچھ اور ہے.
اچھا، کیا اصل کہانی کچھ اور ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ کا مقصد یہ ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو اسم اعظم کا پتہ ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت کی ہے، آپ نے میری علمی لیاقت بھی دیکھ لی ہے، میری سعادت مندی بھی دیکھ لی ہے، اور میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں، تو آپ مجھے وہ اسم اعظم سکھا دیجئے. کہتے ہیں آپ نے میری بات سن کے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. میں مزید خدمت میں لگ گیا، 6 مہینے اور گزر گئے. اب 1.5 سال گزر گیا. جب 1.5 سال کا عرصہ گزرا تو اچانک انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ میرا فلاں جگہ، ایک فسطاط نامی ایک جگہ تھی، کہا کہ وہاں میرے ایک دوست ہیں، ان کو تم نے یہ سامان دینا ہے. اچھا، اب وہ سامان کیا تھا؟ ایک تھال تھا، اس تھال کے اوپر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس کپڑے کے اندر کوئی چیز تھی. یوں سمجھ لیں کہ اوپر سے گنٹھیا ٹائپ کی یوں پکڑ لی اور وہ کپڑا یوں پھیلا ہوا ہے تھال کے اوپر، اور تھال کے درمیان میں کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے. اب کہتے ہیں میں نے یوں پکڑا، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس انداز کا پیکٹ ہے، یہ کیا چیز ہے جو دینی ہے، لیکن چونکہ حکم تھا تو میں دینے کے لیے نکل پڑا. اب کہتے ہیں میں سفر کیے جا رہا ہوں، اس طرف میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں، مگر میرے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں کہ یہ ایسی کون سی چیز ہے اہم کہ جو مجھے دے کر بھیجا جا رہا ہے، اور خاص مجھے بھیجا جو 1.5 سال ان کا خدمت گزار ہے. تو کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے رومال تھوڑا کھول کے دیکھ لیا کہ اس میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا کہ جو اپنے دوست کو پہنچایا جا رہا ہے. کہتے ہیں یہاں میرا رومال کھولنا تھا، اچانک اس میں سے چوہا نکل کے بھاگا. اچھا، بڑا سا چوہا تھا جو اس تھال کے اندر موجود تھا، وہ چوہا نکل کے بھاگا، میرے ہاتھ سے تھال بھی چھوٹ گیا، کپڑا بھی گر گیا، اور مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا مطلب ایک عجیب انداز تھا کہ دوست کو کیا چیز بھجوائی جا رہی تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہیں جانے کیا قیمتی چیز ہوگی. کہتے ہیں میں ان کے دوست کے یہاں جانے کے وجہ واپس آ گیا، اور آ کر میں نے اسی طرح کی یہ آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں جیسے میں پہنچا نا، انہوں نے میرے تیور دیکھے، وہ سمجھ گئے کہ اس پر حقیقت حال کھل گئی ہے. تو آپ نے فوراً فرمایا کہ تم نے کہا کہ میں عالم دین ہوں اور میں خدمت گزار ہوں، خود کو اس بات کا اہل سمجھتا ہوں کہ مجھے اسم اعظم سکھایا جائے. کہا کہ تو ایک چوہے کی امانت کو تو سنبھال نہیں سکا، ایک چوہا تجھے دیا تھا چھوٹا سا، اس کی امانت تو تجھ سے سنبھلی نہیں، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے اسم اعظم سکھایا جائے. تو جب چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا تو اسم اعظم کے معاملے میں بھی یقیناً خیانت کرے گا. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ موجود ہے تفسیر کے اندر. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ بھی ایک شخص تھا، وہ بزرگ کے پاس رہنے لگا کہ بھئی مجھے اسم اعظم سکھائیں گے کہ جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو ان کے پاس وہ رہنے لگا، اور حضرت کہا کہ حضرت میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں، آپ مجھے اسم اعظم سکھائیں. تو آپ نے ایک دن اسے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ، اور صبح سے شام تک بیٹھنا، اور جو معاملہ ہو نا عجیب تم دیکھو وہ مجھے آ کے بتا دینا. اچھا، یہ جا کر وہاں پر بیٹھ گیا. جب شام ہوئی تو دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے، وہ اپنی بیل گاڑی پر کافی ساری لکڑیاں لاد کر لا رہا ہے. اور جب شہر کے پھاٹک کے قریب پہنچا تو جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے وہ آئے، بڑی بے دردی کے ساتھ اس بوڑھے لکڑہارے کو مارا، اس کی ساری لکڑیاں چھین لی، اور بڑا بے عزت کیا اس کو. اتنا ایسا سلوک کیا کہ جس کو دیکھ کے انسان کا کلیجہ کانپ جائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ان بزرگ کے ساتھ. وہ یہ معاملہ دیکھ کے آ گیا. انہوں نے کہا جی کیا دیکھا سارا دن؟ کہا کہ چیزیں دیکھی سب نارمل چیزیں تھیں، لیکن ایک بڑی عجیب چیز دیکھی شام کو. کیا؟ ساری بات بتا دی. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ، اگر تم اس لکڑہارے کی جگہ ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ ذلت آمیز سلوک ہوتا اور تمہیں اسم اعظم پتہ ہوتا، کیا کرتے؟ کہا کہ حضرت میرے ساتھ ایسا ہو جاتا میں فوراً بد دعا کرتا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا، اور نشان مٹا کے رکھ دیتا ان کا. کہا کہ بات سنو، وہ جو بزرگ تھے نا، جو لکڑہارے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. اللہ 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 اللہ. یہ وہ تھے جنہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اور خود ان کی برداشت اور قوت کا اور تم نے صبر کا عالم دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور انہوں نے کیا کیا. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تمہارے پاس ہوتا تو تم ان کے ساتھ یہ کرتے، تو پتہ چلا کہ ابھی تم اسم اعظم حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہو. یہاں پر پہلی بات کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی کوئی چیز کسی کو دیں تو دین ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، ایون اپنے مال کو یا کسی بھی چیز کو دوسروں تک پہنچانے سے منع نہیں کرتا، جبکہ رائٹ وے میں پہنچایا جائے اور اصل اس کے حقدار تک پہنچایا جائے کہ وہ اس کا اہل ہو. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی پاور ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ ہے تو میں برداشت کیوں کروں. بھائی جناب آپ کے پاس پاور نہ ہوتی تو پھر برداشت کرنے کے کیا معنی ہوتے، یا برداشت نہ کرنے کے کیا معنی ہوتے؟ برداشت تو تبھی کی جائے گی جب آپ کے پاس پاور بھی موجود ہے اور اگلا آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر رہا ہے کہ آپ چاہیں تو بھرپور انداز میں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں لے رہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ دلایا جائے تو پھر وہ اپنے غصے پر قابو رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی. 2 واقعات سنے اور بہت ساری اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور کچھ چیزیں بلال بھائی نے بیان بھی کی.
تو اللہ پاک ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ وہ تربیت فرمایا کرتے تھے. تو یہ تربیت کے ان کے طریقے تھے, سمجھانے کے طریقے تھے. جس طرح استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے, کراس کویسچننگ ہوتی ہے, اس کے ذہن کا امتحان لیا جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات جب ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں باپ بیٹے کا تعلق بھی ہو سکتا ہے, ماں بیٹی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے, استاد شاگرد کا بھی ہو سکتا ہے, اور بھی مواقع پہ جب کوئی بڑے بات کہہ رہے ہوں یا کسی چیز سے منع کر رہے ہوں تو بعض اوقات اس کے پیچھے ان کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں خاص طور پر اپنے بزرگوں کے بارے میں, اور جو دینی رہنما ہوتے ہیں, ہمارے بڑے ہوتے ہیں, ماں باپ, ان کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, کسی کام کا کہہ رہے ہیں یا کسی کام سے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. یہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے, یہ اس مقام پر ہیں جہاں ہم نہیں پہنچے. بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بڑوں کا ادب بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایاز بھائی کی طرف بڑھوں گا. جی ایاز بھائی, آج آپ کے پاس کیا حکایت ہے؟ اسد بھائی, بزرگوں کی بات چلی ہے جی. اور ادب کی بات چلی ہے, اور اس میں یقیناً جو ہمارے بلال بھائی نے واقعہ بیان کیا, نیتوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو دل کو بھی سنبھال کے جانا چاہیے, اور نیتیں بھی جو ہے وہ اچھی لے کر جانی چاہیے. جب بزرگوں کی بارگاہ میں اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ حاضر ہوتا ہے نا, بڑا فیض پاتا ہے, بڑی برکت پاتا ہے. حیات الحیوان میں اسد بھائی علامہ دمیری علیہ رحمہ نے واقعہ بیان کیا ہے ہرن کے تعلق سے. ہرن بھی ہم نے دیکھا ہے, مشہور ہے کہ اس کے نافہ میں مشک کی خوشبو ہوا کرتی ہے. تو اس کا نافہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی ناف کے اندر صحیح, تو اس سے مشک کی خوشبو نکلتی ہے. جی. تو اس کے بارے میں علامہ دمیری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے, جی, تو مختلف جانور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو مختلف جانور آتے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں, آپ ان کے دستے شفقت پھیرتے, دعا فرماتے ان کے لیے. تو اسی طرح ہرن بھی جو ہے وہ یہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعائے برکت فرمائی. اب جب یہ ہرن واپس لوٹ کر آیا تو اس سے جو ہے وہ مشک کی خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ. تو جو دیگر جانور تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھائی ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر آئے, تو یہ تمہارے بدن سے جو ہے وہ کیسی خوشبو؟ تو ہرن نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی تعظیم کی نیت سے, آدم علیہ السلام کے ادب کی نیت سے جو ہے وہ حاضر ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے اس برکت سے نوازا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی جو ہے وہ دوبارہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہمارے بھی دستے شفقت پھیر دیں, ہمارے بدن سے بھی خوشبو آنے لگ جائے. چنانچہ وہ کئی جانور جو ہے وہ دوبارہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آدم علیہ السلام نے دستے شفقت پھیرا, دعا فرمائی, جانور لوٹ کر واپس آئے لیکن خوشبو کسی سے نہ آئی. اچھا, جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ کر آئے. تو اب جو ہے وہ ہرن سے سوال ہوا کہ بھائی ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس گئے تھے, ان کے پاس سے ہو کر آئے, لیکن ہمارے پاس سے تو خوشبو نہیں آ رہی جو تمہارے پاس سے آ رہی. تو ہرن نے بڑی خوبصورت بات اسد بھائی ان جانوروں کو جو ہے وہ کہی. ہرن نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں جب گیا تھا نا تو میں خوشبو لینے نہیں گیا تھا, میں آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کی نیت سے گیا تھا. سبحان اللہ. تو اس کی برکت مجھے یہ ملی. آپ حضرات خوشبو لینے کی وجہ سے گئے تھے, جس کے سبب جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ سمجھیے آپ کا مقصد نہیں ملا, آپ کی دل میں وہ نیت اور وہ ارادہ اور وہ مقصد نہیں تھا. جو ایک اچھا مقصد میرے دل میں تھا, میں ظاہری جو ہے وہ کہنا میں کسی فائدے کے لیے پانے کے لیے نہیں گیا تھا, فائدے کو پانے کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو ان کی صرف تعظیم اور ادب کی نیت سے گیا تھا. سبحان اللہ. تو اس حکایت سے ہمارے لیے ایک بڑا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے دلوں کو بھی سنبھال کے جانا چاہیے اور نیتیں اچھی رکھ کے جانا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اس کی ایک جھلک اسد بھائی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بڑی نمایاں نظر آتی ہے. امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں کبھی کسی اہل اللہ کے پاس یعنی اللہ والوں کے پاس
میں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں گیا، اللہ بلکہ ہمیشہ اخروی کیا نیت ہوتی تھی کہ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کو آپ نے مسجد میں پایا تو دیکھا کہ ان کے سینے سے ہنڈیا کی گڑ گڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ حدیث پاک آ گئی کہ اہل اللہ کے سینے سے اس طرح آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، تو آپ نے فوراً جان لیا کہ یہ کوئی اہل اللہ ہے۔ آپ ان کے قریب بڑھنے لگے، کس نیت سے کہ ان سے بخشش کی دعا کریں۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی قریب آنے لگے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا جاؤ اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل سے بھی، اور اس حکایت کے ذریعے بھی کہ وہ بظاہر ایک جانور تھا لیکن کس طرح اللہ کے نبی کی تعظیم اور ادب کی نیت سے حاضر ہوا۔ جانور آپ کو دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسا انعام عطا فرمایا، مشک کتنی قیمتی خوشبو ہے، سبحان اللہ، یہ اس ہرن سے جب وہ نکلتی ہے یہ فیضان اور برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی۔ ماشاءاللہ، جب ایک جانور تعظیم بجا لائے تو اس کو یہ برکت مل جائے، جو انسان ہو کر اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا، نیک لوگوں کا، صالحین کا با ادب ہو تو دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کو برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ اور ادب اور یہ محبت کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ امام اہل سنت ہی کا ایک واقعہ ہے اور ہمارے ٹاپک سے بھی کافی ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے سیلڈ بھی ہوتا ہے دسترخوان پر، تو ککڑی کیڑا اس ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے وہ سیلڈ میں تھی، سلاد میں تھی، تو آپ نے ایک اس کا ٹکڑا جیسے ہی کھایا تو فوراً دوسرا کھایا، پھر تیسرا کھایا، اور اس پلیٹ کے اندر جتنی ککڑی تھی وہ ساری کھا لی۔ اچھا، ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ سب کا حق ہوتا ہے بھائی، دسترخوان پر اگر کوئی کامن چیز رکھی ہوئی ہے تو بندہ تھوڑی سی لیتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہو بھی عالم دین تو اس سے ایسا عمل، تو بظاہر بڑا تعجب ہوا دیکھنے والوں کو کہ بھی اعلیٰ حضرت اور یہ کیا کیا، اور مزاج مبارک میں بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں جی، مزاج بھی نہیں اور آپ کا انداز بھی نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنے زبردست اخلاق و کردار کی بلندیوں پر تھے کہ لوگ آپ سے سیکھا کرتے تھے۔ تو بظاہر ایک عجیب سی بات تھی، لیکن کسی نے پوچھا یا آپ نے خود ہی سچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر اظہار فرمایا، وہ بڑا کمال کا تھا جو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کا پہلا ٹکڑا کھایا تو یہ چیز میں جانتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی اور پیاری تھی۔ تو جیسے میں نے پہلا ٹکڑا کھایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا ذائقہ نا کڑوا ہے، تو اب میں نے اس کو سارے کا سارا باوجود کڑوا ہونے کے اس لیے کھا لیا کہ میرے آقا کو یہ پسند ہے، میں کھا لوں۔ کوئی اور اگر کھائے گا تو ظاہر ہے کہ کڑوی چیز کو بندہ تھوک دیتا ہے، تو میرے آقا کی پسندیدہ چیز کو احمد رضا کے سامنے کوئی تھوک دے تو یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ تو میں نے اسی لیے ساری کی ساری ککڑیاں جو ہے اس کے پیس جو ہے وہ خود کھا لیے۔ تو بظاہر کچھ تھا لیکن حقیقت میں کچھ تھا۔ تو یوں ایک لیسن بھی ہو گیا کہ بزرگوں کے خاص طور پر، ویسے تو ہر مسلمان کے بارے میں جہاں حسن ظن رکھا جا سکتا ہو رکھنا چاہیے، لیکن بزرگوں کے عمل کو اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر اعتبار سے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، کوئی حکمت ہوگی، کوئی دانائی ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی۔ اب آپ اسی واقعے کو دیکھیں نا کہ بظاہر اس میں آپ کیا سوچیں گے، عموماً سوچ اسی طرف ہی جائے گی کہ یار یہ تو بڑا عجیب کام ہو گیا، کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ نے اس کی حکمت سنی ہوگی تو کتنا مزہ آیا ہوگا کہ واہ کمال ہے یار، زبردست، کیا مطلب ایک سیرت کا ایک پہلو بن گیا نا۔ آج ہم اس کا ذکر بھی یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں 1 صدی گزرنے کے بعد بھی، تو بڑوں کی بڑی باتیں۔ اور ہمارے لیے لرننگ یہ ہے کہ اپیرنٹلی کسی چیز کو دیکھ کر فوری ڈیسیژن یا فیصلہ یا رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر نیگیٹو رائے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اس کے اندر کوئی بھلائی کا، کوئی اچھائی کا پہلو نکلتا ہو تو ضرور نکالنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہوں گا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک مرتبہ خلیفہ متوکل باللہ عباسی خلیفہ نے ایک مرتبہ اپنے دربار کے اندر اس قسم کی بات کی کہ آپ نے کچھ چیزیں ایسی کی کہ جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی اور مسلمانوں کو وہ باتیں پسند نہیں آئیں۔ تو دربار میں ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، ذرا ایک مثال دیں آپ۔ کہا کہ دیکھو، جب
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ جس درجے پر جس سیڑھی پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، جب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ اس سے ایک سیڑھی نیچے آپ نے بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کیا. صحیح. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر کر خطبہ دینے لگے. لیکن جب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے تیسری سیڑھی مزید نیچے جانے کے بجائے آپ اس جگہ پر بیٹھنے لگے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. صحیح. تو دربار میں ایک عالم تھے، انہوں نے اس کا ایک عقلی جواب دیا، تو وہ عقلی جواب بھی ایک ذکر کر دیتا ہوں، اور ایک علمی جو اصل جواب ہے عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، پھر وہ ذکر کرتا ہوں. انہوں نے اس کو کہنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ درباروں کے اندر ایک حق گوئی یعنی حق بولنا یہ ایک بڑا آرٹ ہوتا ہے. ہمارے علماء بعض اوقات بات کرتے تھے اور حق بات اس انداز میں کہتے تھے کہ اگلے کی نفسیات کے مطابق بھی ہو اور وہ عتاب سے بھی بچ جائیں، کیونکہ وہ لوگ بالکل اس بات سے دریغ نہیں کرتے تھے کہ کوئی نقصان پہنچا دیں کہ جناب ہماری رٹ کو چیلنج کیا گیا، خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درجے پر بیٹھتے، مولا علی چوتھے درجے پر بیٹھتے، اور اسی طرح خلفاء آتے رہتے اور وہ ایک ایک درجہ نیچے اترتے رہتے، تو کہا کہ خلیفہ آپ جس نمبر کے خلیفہ ہیں آپ کے پہنچنے تک ہو سکتا ہے کہ آپ کنویں کے اندر سے خطبہ دے رہے ہوتے اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے. صحیح. یہ حال پہنچ جاتا. تو یہ تو انہوں نے جواب دیا اور وہ یہ بات سن کے سارے ہنسنے لگ گئے اور پتہ چل گیا کہ بات کتنی کمزور تھی. عبدالمصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ اس کا علمی جواب یہ ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھنا پسند کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ اگر وہ نیچے جاتے تو اس میں امت کے لیے آزمائش تھی، چونکہ سب یہ سمجھتے کہ جناب یہ کوئی فرض کے درجے کی چیز ہے، واجب کے درجے کی چیز ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی، تو لوگ بہت پریشان ہوں گے. آپ نے امت کو آسانی دینے کے لیے وہ مزید نیچے جانے کے بجائے اس پہلی جگہ کا انتخاب کیا. اچھا، وہ فاروق اعظم کی جگہ پر بھی یا تو بیٹھے رہ سکتے تھے کہ جس درجے پر فاروق اعظم بیٹھتے تھے ان سے پہلے وہیں بیٹھ جاتے. کہا اگر وہ بیٹھتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ خود کو عمر سمجھتے ہیں. اگر سیدنا صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھتے تو لوگ سمجھتے شاید یہ خود کو صدیق اکبر سمجھتے. لیکن جب وہ حضور کی جگہ پر بیٹھے تو سب کو پتا تھا کہ حضور جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور حضور جیسا کوئی ہو سکتا بھی نہیں ہے. یہ ان سب صحابہ کا عقیدہ تھا. کوئی دعویٰ کرے گا نہ ہو سکتا ہے. جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھ کر امت کے لیے آسانی بھی پیدا کر دی اور جو امت کا واضح عقیدہ تھا وہ بھی بیان کر دیا. تو بزرگ جو ہوں ان کے کسی بھی عمل پر کسی بھی طرح سوال نہیں اٹھانا چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اپنی عقل کا قصور تصور کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی عقل کا اپنا لیول ہوتا ہے. اور بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دماغ کے جن خلیوں سے طاقتیں بخشتا ہے، قوت فیصلہ دیتا ہے، اور جو حکمت و دانائی کے چشمے ان کے سامنے بہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے، لہذا ہم ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. عام آدمی کی رسائی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. عبدالواجد بھائی بڑے ضبط و صبر سے بیٹھے ہیں اور شاید کہہ رہے ہیں کہ بھی کچھ کلام کروں. جی، میں آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سناتا ہوں. ایک صاحب ہیں، مدنی چینل میں ہیں، تو وہ شوبز کی دنیا میں پہلے کام کرتے تھے، پھر اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، وہ یہاں آئے، باریش ہیں، داڑھی ہے، زلفیں ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ کہانی کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یعنی آپ کیسے ہوئی؟ جی، آپ چاند چہروں میں تھے، محجبینوں میں تھے، اللہ نے توفیق دی، توبہ کی، سب چھوڑ کے یہاں کیسے آئے؟ تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی اسد بھائی کہ میں اس کو اکثر یاد کرتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں. اچھا. وہ بات کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو کام سیکھا تھا نا اپنے استاد سے سیکھا تھا. شوبز کا جو کام. جی، شوبز کا جو کام تھا، ان کی ایک مخصوص فیلڈ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہ جو میرے استاد تھے وہ بہت خوبصورت تھے، 6 فٹ سے زیادہ ان کا قد، گورے چٹے، اور بہت حسین خوبصورت، اور ان کو بہت، ان کے پاس پیسہ، بہت ان کا اثر و رسوخ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات. تو انڈسٹری میں رہتے رہتے ان کو کچھ بری عادتیں پڑ گئیں. اچھا، اس کے برعکس جو ان کی زوجہ تھیں وہ بہت نیک تھیں، 5 وقت کی نمازی، نماز پڑھنے والی، اور پردے کا خیال کرنے والی، اور گناہ کو گناہ سمجھنے والی. صحیح. تو ایسا ہوا کہ ان کو جب بری عادتیں پڑیں تو اللہ معاف فرمائے، وہ بری عادتیں گھر میں ہی ہونے لگیں. صحیح. اب جو ان کی زوجہ تھیں وہ بڑی پریشان ہوتیں، وہ ان کو روکتیں کہ آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، لیکن وہ جوانی کے نشے میں مست، پیسہ، غرور، طاقت،
تو وہ باز نہ آتے تھے. گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. لڑائیاں شروع ہوتے ہوتے حالت یہ ہو گئی کہ وہ الگ کمرے میں، یہ الگ کمرے میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کی زوجہ تنگ آ گئیں، کیونکہ اب ان کی امید چھوٹ گئی کہ یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، اپنے میکے چلی گئیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ میرے استاد تھے، تو میں ہفتے 10 دن کے بعد ان کی خبر گیری کے لیے جاتا تھا. لیکن ایک دن جو ہے وہ مجھے فون آیا کہ یار وہ جو آپ کے استاد تھے نا فلاں صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. اور انتقال کیسے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی ہے. تو اب جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے خودکشی کی اور پنکھے سے لٹکے ہوئے ہیں. اور جو میرے لیے عبرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے گلے میں جو پھندا تھا وہ بھابھی کا دوپٹہ تھا. وہ مظلوم عورت جس کا حق مارا، جس کو ساری زندگی ستایا اور اس کو طرح طرح سے پریشان کیا، اس کا حق نہیں دیا، اس کا حق مار کے اس کو یہاں تک کہ گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. تو اسی عورت کا جو دوپٹہ ہے وہ اس کے گلے میں ہے اور وہ اس نے خودکشی کر لی. اور شوبز کا اتنا بڑا نام، جب اس کا جنازہ پڑھا گیا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہزاروں لوگ آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے تعلقات بہت تھے. لیکن اس دن جب میں نے دیکھا تو میں نے عبرت پکڑی کہ اتنا بڑا نام اور جنازے میں گنتی کے 7 یا 8 لوگ تھے، اور اتنی لوگوں کو جلدی تھی کہ جلدی سے یہ دفن ہو جائے اور ہماری جان چھوٹے. اللہ اللہ اللہ. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کی عادات کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، بیویاں روٹھ جاتی ہیں، اولاد جو ہے وہ جیتے جی یتیموں کی طرح زندگی گزارتی ہے، خاندان برباد ہو جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتا ہے، سکون و چین ختم ہو جاتا ہے. تو ان کو اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ کسی بھی ایسے کام میں جو گناہ کا کام ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کام میں نہ پڑیں. اور بالخصوص جو میں توجہ دلاؤں گا، ہمارے معاشرے میں ایک شک کا عنصر بہت زیادہ ہو رہا ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں پتہ نہیں کیا ایک ہوا چل پڑی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی پہ بہت شک کرتا ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر پر بہت شک کرتی ہے. تو اس شک ہی شک میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو اس کو احسن طریقے سے کسی آدمی کو بٹھا کر، بڑے کو بٹھا کر بات کر لی جائے اور چیزوں کو کلیئر کر لیا جائے. پہلے اسی سے ڈائریکٹ اسی سے ڈائریکٹ پوچھ لیا جائے. 99% وہ شک ہی ہوتا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. تو وہ کہانی حقیقت میں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں ہوتی کچھ اور ہے. اور اس میں تو آپ نے جو یہ بات کہی ہے شک کی بنیاد پر، میاں بیوی میں بھی ہے، 2 کولیگز میں بھی ہے، اور سیٹ کا ملازم کے بارے میں، ملازم کا سیٹ کے بارے میں، اور بھی رشتوں میں یا جہاں بھی قریبی تعلقات ہوں، بھائی بہنوں کے اندر، بھائی کے اندر طرح طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اور اگر پازیٹیو مینٹیلٹی ہو تو آپ یقین کریں، اعلیٰ حضرت ہی کا واقعہ یاد آیا کہ آپ کے جو مالی معاملات تھے وہ آپ کے بھائی تھے، ان کے سپرد تھے. زراعت پیشہ تھے، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، لیکن امام اہل سنت نے اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے وقف کیا ہوا تھا اور بھائی جان دیگر معاملات دیکھا کرتے تھے. تو کسی نے آ کر اعلیٰ حضرت کے کان میں ایک بات کہی اور کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کی بھابھی کے لیے آپ کے مال میں سے فلاں زیور خریدا ہے. اچھا، اب نارملی اگر ہم دیکھیں 2 بھائی ہوں، ایک کے ذمے جو ہے وہ حساب کتاب رکھنا اور مال دونوں کا ایک ساتھ رہتا، اور کوئی آ کر کہہ دے تو وہی شک والی بات سب سے پہلے کیا ذہن جائے گا؟ نیگیٹو. اچھا، اور اس کو ہمدرد سمجھیں گے جو آ کر کہنے والا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ خیانت کی. اب جو بھی وہ ریئیکشن کرے، بعد میں بھلے جو بھی نکلے کہانی کے پیچھے کہانی، لیکن اس وقت جو فرسٹ ہمارا اٹیمپٹ یا ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن قربان جائے امام اہل سنت کے قدموں پہ، کیا پیارا جواب ارشاد فرما. اور اس میں بھائیوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، جو آنے والا تھا، جو خبر دینے والا تھا،
کہ اگر تو میرے بھائی نے واقعی میرے مال میں سے میری بھابھی کے لیے یعنی کہ اپنی زوجہ کے لیے کچھ لیا ہے تو میں اس پر بہت خوش ہوں کہ میرے بھائی نے میرے مال کو اپنا جانا اور مجھ پر اعتماد کیا کہ اگر میں اس کے مال میں سے کچھ اپنی زوجہ کے لیے لے لوں گا تو یہ ناراض نہیں ہوگا، تو میں تو بہت زیادہ خوش ہوں گا۔ اور اگر آپ کی بات درست نہیں اور اس نے میرے مال میں سے نہیں لیا بلکہ اپنے ہی حصے میں سے لیا ہے تو پھر آپ کی بات غلط اور مجھے اس پر کلام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بتائیے سبحان اللہ، کہ آنے والا اگر چغل خور تھا اور اس نے غلط بات کہی تھی تو اس کا دروازہ کیسا بند کیا، اور اپنے دل میں جو بھائی کی محبت تھی اس کو باقی کیسا رکھا، اور اپنی فیملی کے اندر اس بڑے فتنے کو اگر یہ غلط ریئیکٹ ہوتا کسی جگہ پر تو یہ فتنہ زندگی بھر کی محبتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھائی بھائی بھابیاں یہ آپس میں جب ہوتا ہے تو معاذ اللہ وہ بھائی کے جو بچپن میں کھیلتے کودتے بڑے ہوتے ایک دوسرے پہ جان نثار کرتے، گلی میں جھگڑا ہو گیا تو سینہ سپر ہوتے، اسکول میں ایک دوسرے کا لحاظ، جو مطلب قربانیاں دیتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کسی ایک بات پر ایسی بدگمانی اور شک ہوتا ہے کہ پھر زندگی بھر کی رفاقتیں دشمنیوں میں بدل جاتے۔ لیکن علم اور عمل اور اللہ کا وہ نور جس کی ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے کیسا سینے کو منور کرتا، اور میں جب اس واقعے کو تصور کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مطلب مزہ آ جاتا ہے کہ یار کیا شاندار سوچ ہے، کیا پازیٹیو مینٹیلٹی ہے، اور بھائی کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی۔ اچھا بھابھی بھی تو عزیز ہے نا، بھائی کی زوجہ ہے تو ایک قریبی رشتے کے اندر آتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی تو ایک خیر خواہی ہے نا کہ اگر بھابھی کے لیے میرے بھائی نے کچھ لے لیا میرے مال میں سے تو چلو کوئی بات نہیں۔ تو کتنی یعنی کہ ایک اعلیٰ ترین یہ سوچ ہے، اللہ پاک ان کی اس اعلیٰ ترین سوچ میں سے ہمیں ایک قطرہ بھی عطا فرما دے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، پرسکون ہو جائے، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ راشد بھائی ایک اور واقعہ آپ نے شیئر کرنا تھا۔ جی، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی شخصیت، یہ شخصیت خود بھی لاجواب ہے اور اپنے سامنے اعتراض کرنے والے کو بھی لاجواب کرنے والی ہے۔ مولا علی حیدر کرار کو جو ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کا فیضان ملا اور خصوصی علوم مصطفیٰ کا گویا کہ شاہکار مولا علی حیدر کرار ہیں، شاگرد مصطفیٰ ہیں، تو آپ کے علم اور پھر آپ کی جو دانش مندی ہے اور آپ کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تو خلفائے راشدین یعنی خلفائے ثلاثہ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ تینوں جو پہلے خلفاء ہیں ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں، اسلام اور مسلمانوں کو نفع ہوا، تو اس میں بھی بہت بڑا کردار مولا علی حیدر کرار کا تھا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان جو کہ فارسی میں عقائد پر ہے اس میں یہ ذکر کیا، اور بھی علماء نے ذکر کیا کہ حیدر کرار کے دور میں کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ تینوں جو پہلے خلفاء تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان کے دور میں تو بڑے بڑے کارنامے ہوئے، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، لیکن آپ کے زمانے میں بظاہر اتنی کوئی فتوحات نظر نہیں آتی۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی تو پھر مسلمانوں میں اغیار کی طرف سے کئی فتنے گویا کہ بپا کیے گئے تھے اور بہت سارے فتنوں کا وہ دور تھا۔ تو مولا علی حیدر کرار نے جتنے عرصے بھی خلافت کے امور سر انجام دیے، اگرچہ فتوحات بھی ہوئیں لیکن ان خلفاء کی بنسبت جو کم ہوئیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مولا علی کے زمانے میں فتنوں نے سر اٹھا لیا تھا، تو ان کی سرکوبی کرنے میں، ان فتنوں کو ختم کرنے میں ہی گویا کہ آپ کی خلافت کا عرصہ گزر گیا۔ لیکن حیدر کرار نے جو جواب دیا، آپ نے مطلب یہ ایک سوال ہے گویا کہ ایک برانگیختہ کرنے والا ہوتا ہے، جوش اور اشتعال دلانے والا ہوتا ہے، یعنی سامنے منہ پر کہا جا رہا ہے کہ ان خلفاء نے تو اتنی بڑی بڑی فتوحات کی، آپ کے زمانے میں تو کچھ نہیں ہوا۔ حیدر کرار کا جواب دیکھیں، آپ نے فرمایا ان لوگوں کی مدد کرنے والے اور ان کو مشورہ دینے والے ہم جیسے لوگ تھے، اور ہماری مدد کرنے والے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم جیسے لوگ ہیں، تو یہ اس کا اثر ہے۔ تو حیدر کرار کا ایک واقعہ ذکر کروں گا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے مثنوی شریف میں اس کو حکایت کیا ہے۔ ایک خاتون مولا علی حیدر کرار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور بڑی پریشان تھی، اور کہتی ہیں کہ میرا ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ چھت کے اوپر پرنالے پر جا کر بیٹھا ہے۔ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ چھت سے پانی جو بارش وغیرہ کا ہوتا ہے تو اس کو باہر گرانے کے لیے پرنالے ہوتے تھے، اب بھی یہ ہوتا ہے، تو بڑے بڑے پرنالے ہوتے تھے، تو چھوٹا بچہ ہے وہ چھت سے چلتا چلتا پرنالے پر آ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو بلاتی ہوں تو وہ میری بات سمجھتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے،
اور اگر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا. صحیح. تو اب میں کیا کروں؟ اس کو دودھ پلانے کا اشارہ کروں؟ یعنی بچے اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ماں باپ بعض اوقات اس کو لالچ دلاتے ہیں. تو میں بڑی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ آ نہیں رہا. اور ایسی صورتحال میں اگر بچے کے قریب بندہ جاتا ہے تو بچہ آگے بھاگنے کی کرتا ہے, وہ حادثہ ہو جاتا ہے. تو بڑی کنفیوز تھی کہ یہ میرا بچہ ہے, میرا لال ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ میں اس سے گویا کہ ہاتھ دھو بیٹھوں. تو حیدر کرار نے فوراً اس مسئلے کا حل فرمایا کہ اسی کی مثل ایک بچہ چھت پر بٹھا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ خاتون گئی, ایک بچے کو چھت پر چڑھایا اور وہ بچہ جیسے ہی اس نے دوسرے بچے کو دیکھا تو فوراً بچے کی طرف لپکا اور ماں نے اس کو کیری کر لیا. تو پھر حیدر کرار نے اس کی وجہ جو بیان فرمائی کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے مخلوق پر کہ ایک مخلوق کی جو ایک جنس ہے وہ دوسری کی طرف مانوس ہوتی ہے. یعنی ایک بالکل دشت بیابان ہو, بالکل سناٹا ہو اور انسان اکیلا ہو, تو وہاں جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں, جو حشرات ہوتے ہیں یا حیوانات وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت آئے گی. لیکن اس ویرانے میں اگر کوئی انسان مل جائے, اگرچہ وہ اجنبی ہو, کسی اور رنگ و نسل کا ہو, انسان کو ایک انس ملتی ہے. جانوروں میں بھی یہ چیز ہے کہ ایک جانور کے سامنے جب دوسرا جانور آئے گا تو اس کو انس ہوگا. تو یہ ایک انسیت والا معاملہ ہے کہ بچہ اگرچہ وہ نہ سمجھ ہے لیکن اس کی جنس کا بچہ اس کے سامنے آیا تو اس کی طرف مائل ہوا. اچھا, اس سے بہت سارے ہمیں لیسن ملتے ہیں, لیکن مولانا روم نے ایک واضح طور پر نقطہ بیان کیا کہ انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری صورت عطا کی, یعنی نبی کی جو ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو نبی کی تعریف کی ابتدائی بشر سے ہوتی ہے کہ نبی وہ بشر ہوتا ہے, پھر آگے اس کی پوری ڈیفینیشن ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں بھی انبیاء کرام کے لیے بشریت کا لفظ موجود ہے. اب یہ جو کفار تھے ان کی عقل کا قصور تھا کہ وہ انبیاء کی بشریت کو, یعنی ان کے انسان ہونے کو, ان کا معاذ اللہ عیب سمجھتے تھے. لیکن علماء نے بیان کیا کہ انبیاء کرام اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں, اور ان کی نورانیت اور ان کی لطافت جو ہے وہ فرشتوں کی نورانیت اور لطافت سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اگر مثال لیں کہ آپ علیہ السلام کی حقیقت نور ہے, آپ رب تبارک و تعالیٰ کی نور ہیں, لیکن انسانی صورت میں آئے. علماء یہ بیان کرتے کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اپنی اصلی نورانی حالت میں آتے تو آپ کا کوئی مشاہدہ نہ کر سکتا. یہ جو نوع انسانی ہے جن کی ہدایت کے لیے نبی کریم علیہ السلام بالخصوص اور بالعموم ساری کائنات کی ہدایت کے لیے جو جلوہ فرما ہوئے ہیں, تو اب ایک فرشتہ ہوتا ہے, نوری مخلوق ہے, اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا. جنات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ آگ سے بنے ہیں, ان کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا انتہائی دشوار ہے. تو اگر نبی علیہ السلام اس اپنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے تو نہ آپ کا کوئی مشاہدہ کر سکتا, نہ آپ سے مستفیض ہوتا. تو نبی کا بشر ہونا معاذ اللہ نبی کے لیے عیب نہیں ہے, بلکہ یہ تو بشریت پر احسان ہے کہ وہ نورانی ہونے کے باوجود انسانی صورت میں آتے ہیں اور مخلوقات کو نوازتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنس کی طرف مائل ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہم موجود ہیں وہاں اگر ہمیں کوئی مسلمان نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے, اگرچہ وہ کسی دوسرے ملک کا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن جنس اس طور پر کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے. اور قرآن نے جو ہمارا ایک رشتہ جوڑا ہے, ہمیں کنیکٹ کیا ہے, انما المؤمنون اخوہ, تو مسلمان جہاں بھی ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے میری برادری کا نہیں ہے, میرے رنگ و نسل کا نہیں ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام کی نسبت چونکہ ہم دونوں کو جوڑ رہی ہے, لہٰذا جہاں بھی مسلمان کو دیکھے اس کے ساتھ شفقت والا, مہربانی والا اور خیرخواہی والا سلوک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اچھا ہم جیسے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں تو اس چیز کا ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا کیونکہ سارے مسلمان ہیں اور سارے ہی قریبی قوم کے ہیں یا ایک قوم پاکستانی ہیں. لیکن جب کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر مسلمان کم ہوں اور وہاں پر کوئی اپنا نظر آ جائے, یا اپنے علاقے کا نظر آ جائے, یا اپنی کنٹری کا نظر آ جائے, گرائی نظر آ جائے, کوئی سائی نظر آ جائے, کوئی لکا نظر آ جائے, تو پھر جو ہوتا ہے نا, یعنی کہ وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ ایک رشتہ ہی سب چیزوں سے مضبوط ہو جاتا ہے. اور پھر بھلے کوئی جان پہچان نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ کمیونٹیز دنیا بھر میں اپنوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہیں, اور یہ قدرتی طور پر ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے ہمارے ادر کنٹریز میں ہم دیکھے جا رہے ہوں, تو وہاں پر آپ دیکھیں, غور کریں کہ ایک خاص علاقہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمز کا ایریا ہو گیا, یا یہ انڈینز کا ایریا ہو گیا, یہ پاکستانی ایریا ہو گیا, یہ بنگلہ والوں کا ایریا ہو گیا, یہ UK والوں کا ایریا ہو گیا. تو وہ خود ہی
آہستہ 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 ایسا فنومینا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک قوم برادری کے لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے فائدے بھی ہیں، اچھی بات ہے، اس کو پازیٹیو ہی بیان کیا جائے گا، لیکن قوم، برادری، زبان، لینگویج یہ بھی جوڑنے کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اگر کوئی غلط نیت نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے تو حدیثوں کے اندر، باقاعدہ روایتوں کے اندر اپنی قوم، اپنی برادری کے ساتھ رہنا، خیر خواہی کرنا، بلکہ حق پر ہوں تو ان کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو باقاعدہ صلہ رحمی کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ صلہ رحمی فقط اپنے بھائی بھانجے اور ماموں چاچے ہی کا نام نہیں ہے، قوم برادری کے لیول پر بھی پازیٹیو چیزوں میں، یہ نہیں کہ بھئی میں غرور و تکبر کے لیے یا حق پر نہیں اور میں بس چونکہ میری قوم کا بندہ ہے تو اب وہ بھلے حق پہ نہیں ہے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ نہیں، اپنی قوم برادری کے ساتھ رہنا اس کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسلام کا رشتہ، مسلمان کا رشتہ جو سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، ہماری لینگویج سے، ہمارے علاقے سے، ہماری شہریت سے، ایون کہ ہمارے کنٹری سے بڑھ کر ہے، اور یہ اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کہ دنیا کے اندر آپ جب کہیں پہ بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی مسلمان نظر آ جائے تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اگر مختصر کچھ کلمات، کچھ بات کہنا چاہیں تو ون بائی ون۔ ایک مختصر واقعہ ذکر کر دیتا ہوں میں۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے کشتی کے اندر، جی، تو اب کشتی میں سارے اجنبی تھے، کوئی آپ کا کوئی جاننے والا تو تھا نہیں، تو ایک شخص تھا، اس نے آپ کو دیکھا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام دعا ہوئی، بات چیت اسٹارٹ ہوئی، اور ایک شناسائی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو وہ آپ سے اتنا گھل مل گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو یہ بتا دیا کہ میرے پاس جو چیزیں رکھی ہیں، میرا سامان ہے، اس میں 1000 سونے کے سکے کی ایک تھیلی بھی میرے پاس موجود ہے، پیسے بھی اپنے آپ نے وہاں پر ڈسکلوز کر دیے۔ تو خیر اس کو بات پتہ چل گئی، سب رات کو سو گئے۔ اگلے دن صبح جو ہے وہ سب کی آنکھ کھلی ایک چیخ سے۔ اب جب سب اٹھے تو وہ جو بندہ جو امام بخاری سے کل رات کو ملا تھا وہ چیخ رہا تھا، اور چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرے پاس ایک تھیلی تھی جس میں 1000 سونے کے سکے تھے، وہ کہیں گم ہو گئی ہے، ہائے ہائے میری تھیلی کہاں گئی۔ اب وہاں پر سب کی تلاشی شروع ہو گئی کہ بھئی کہاں جائے گی، کشتی کے اندر موجود ہے تو سمندر میں تو جانے سے ہی رہی، لوگوں کے پاس ہی ہوگی، کسی نے چوری کی ہوگی۔ تو جس دوران تلاشی شروع ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی تھیلی تھی 1000 سونے کے سکے اس میں اشرفیاں موجود تھیں، آپ نے سمندر میں ڈال دی چپکے سے۔ اچھا، جب تلاشی ہوتے ہوتے امام بخاری تک پہنچے، آپ کی تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا جب تلاشی ختم ہو گئی، اس کو کہا کہ یار تم نے ایسی شور ڈالا ہے، تمہارے پاس ہوگی نہیں، تمہاری اپنی حالت ہے، 1000 سونے کے سکے ہوں تمہارے پاس، خام سب کو مشقت میں ڈال دیا۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وہ بعد میں آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ وہ 1000 سونے کے سکے کی تھیلی میرے پاس موجود ہے، تو کدھر ہے وہ؟ تو آپ نے کہا بات یہ ہے کہ جب تم نے شور ڈالا میں سمجھ گیا تھا کہ تم یہ ہتھیانا چاہتے ہو اور میرے اوپر الزام ڈالنا چاہتے ہو، تو کہا کہ میں نے جو اپنی علمی ثقافت، اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے وہ میں چند سکوں کے عوض ضائع نہیں کر سکتا تھا، تو لہٰذا میں نے وہ سکے ضائع کرنا گوارا کیا، اپنا کردار بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مال کھویا، کچھ نہیں کھویا، صحت کھوئی تو سمجھے اپنا آدھا سب کچھ کھو دیا، اور اگر آپ نے اپنا کردار کھو دیا تو سمجھے سب کچھ کھو دیا۔ معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب عزت تو آنے جانے والی چیز ہے، بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، تو یہ بالکل بھی اسلامی مزاج نہیں ہے اور صحیح سوچ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ دینی فیلڈ سے وابستہ ہیں، مطلب ان کا ایک مذہبی تشخص ہے، مذہبی حلیہ ہے، ویسے کہنے کو تو جھوٹ یا کوئی بھی برائی ہو وہ کسی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے، اس کا کسی داڑھی والے سے تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ مذہبی حلیہ والے کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ داڑھی رکھ کے یہ کام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی خاص طور پر حفاظت کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے روابط ہیں، یعنی ایسا لوگوں کے روابط کا کوئی جال ہے جو آپ تک پہنچتا ہے۔ اب آپ نے وہاں پر کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہر چیز میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اپنی عزت بھی محفوظ رہے گی اور آپ کے دین اسلام پر بھی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی عبدالواجد بھائی۔ جی، کراچی کی ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں، تو میں امامت کرتا تھا، آئی تھنک اباؤٹ 2010 کی بات ہے، صحیح 14 سال تقریباً۔ جی، تو بولٹن مارکیٹ یا جوڑیا بازار میں ایک آگ لگی بہت بڑے پیمانے پہ، تو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس بلڈنگ میں سوائے اس معروف کاروباری شخصیت کی دکان کے تمام دکانیں جل گئیں،
اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو جب تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو صاحب ہیں جن کی دکان بچ گئی اور دیگر تمام کی جل گئی، وہ صاحب زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک گجرات سائڈ کا ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چوہوں کا حملہ ہوا تو کھیتوں کے کھیت انہوں نے اجاڑ دیے۔ اچھا۔ ایک کھیت ایسا تھا کہ جس کی طرف جب چوہے بڑھتے تھے تو وہاں 2 بلے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان چوہوں کو کھیت میں نہیں آنے دیتے۔ صحیح۔ مالک کے پاس پروٹیکشن ہو رہی جی، پروٹیکشن ہو رہی۔ اس سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ زکوٰۃ تو دی ہے لیکن فصل کے معاملے میں عشر بھی دینے کا پابند ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو میں زکوٰۃ اور عشر صدقات واجبہ جو مجھ پر واجب ہیں وہ پابندی سے دیتا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کھیتوں کی حفاظت فرمائی اور دوسرے کھیت جو تھے وہ برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو دیں اور خوش دلی سے دیں، کیونکہ زکوٰۃ پروٹیکشن ہے۔ بے شک۔ اور عشر کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تساہل پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جیسے مال و دولت پر ہوتی ہے، ایسے ہی فصل جو ہے، آپ کی جو کاشت ہے، اس پر بھی کچھ شرائط ہیں، ان کی موجودگی میں عشر یا نصف عشر آپ پر واجب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں، تو آپ مفتی صاحب سے معلوم کیجئے اور جو بھی عشر یا نصف عشر کی صورت بنتی ہے اس کو ادا کرنے کو لازم کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے 2 واقعات ذکر کیے، اس پر تو واضح حدیث بھی موجود ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم غور کریں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کسی اور کے بارے میں کہ اس کا نقصان ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوا ہوگا، اپنے بارے میں غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو لاس ہوا تو وہ کسی ایسی صدقہ واجبہ کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایگریکلچر کنٹری ہے اور جو ہم لوگوں سے سنتے ہیں، ملتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں اویئرنیس پھر بھی لوگوں کی زیادہ ہے، پرسنٹیج کے حساب سے بات کر رہا ہوں، لیکن جتنا بڑا ایگریکلچر کا ہمارا ایک حصہ ہے تو اس میں جو عشر نکالنے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ جیسے کہ ہمارے مبلغ نے فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری عشر مجلس ہے، ان کے ساتھ جب کبھی بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا خاص کام ہی دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو عشر کے حوالے سے اویئرنیس دینا اور ان کو علم پہنچانا۔ ماشاءاللہ اجتماعات کیے جاتے ہیں، عشر کے احکام پر ایک رسالہ ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جن دنوں فصل کی کٹائی ہوتی ہے ان دنوں بالخصوص، تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ پورے علاقے ہم نے ایسے دیکھے کہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے، مربوں کے مربع زمین ہے، لیکن عشر ادا کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ تو کیا پتہ کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو طوفان آتے ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جو فصلوں کو تباہ کرتی ہیں، وہ اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ پاک سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنی چاہیے۔ اور ناظرین میں اگر کوئی ایگریکلچر سے، زراعت سے منسلک ہے یا کسی کا کوئی رابطہ ہے تو اس معاملے پہ ضرور غور کریں۔ یہ رسالہ بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ خود بھی پڑھیں، تقسیم بھی کریں۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ صرف گندم میں عشر نہیں ہوتا، تقریباً فصلوں کے اندر عشر یا نصف عشر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک جیسا ہے رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بقیہ مہینوں میں بھی فرض ہو سکتی ہے، اسی طرح عشر میں بھی بعض فصلوں کے بارے میں لوگوں کا ذہن ہوتا ہے، جن کا ہوتا ہے اور کئیوں کا ذہن نہیں ہوتا، جبکہ اس کی جو کیٹیگری ہے، جو رینج ہے وہ بڑی واسٹ ہے، اس کے احکامات جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایاز بھائی آخری چند منٹ۔ جی اسد بھائی، میں ایک حکایت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں اس حکایت کو بیان فرمایا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ جو ہے وہ گزرا ہے، تو 2 بزرگ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی سبب سے حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو ان کا جو ایک خاص کمرہ خاص تھا جس میں عبادت فرمایا کرتے تھے، اس میں داخل ہوئے۔ تو سپاہی بھی جو ہے وہ ان کو پتہ چلا تو پیچھے پیچھے حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے، ان سے پوچھا کہ حضرت حسن کہاں ہیں؟ تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے کمرے کے اندر، جو کمرہ خاص تھا آپ کا عبادت خانہ تھا، آپ نے فرمایا اس کے اندر۔ اب جب سپاہی اندر داخل ہوئے، تلاش کیا تو حضرت حسن اندر موجود نہیں۔ اچھا، لوٹ کر واپس باہر آئے، حضرت حبیب اجمی سے پوچھا
کہ آپ تو کہتے ہیں حضرت حسن اندر ہیں پر اندر تو کوئی موجود نہیں ہے. کہا میری نگاہوں کے سامنے تو اندر ہی گئے ہیں، اسی لیے میں نے بیان کیا ہے، آپ دوبارہ چیک کر لیں، دوبارہ تلاشی لیں. چنانچہ دوبارہ گئے اندر، دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا. بہرحال سپاہی جو ہے وہ واپس لوٹ گئے. سپاہیوں کے لوٹ جانے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی کمرے سے برآمد ہوئے اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد عرض کی کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے. اور یہ سپاہی آئے اور کئی بار انہوں نے میرے پاس آ کر کھڑے رہے لیکن میں ان کو نظر نہ آیا. تو حضور یہ کیا وجہ ہوئی؟ اور آپ نے بھی خوب استادی کا حق ادا کیا کہ بتا دیا کہ اندر موجود ہیں اللہ اکبر، جن سے میں چھپتا آ رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ اسی سچ کا تو نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے اور مجھے بچایا ہے. اگر میں سچ نہ کہتا تو تو بھی یعنی تجھے بھی سپاہی لے جاتے اور مجھے بھی ساتھ میں لے جاتے. فرمایا یہ سچ ہی کا تو نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بھی نجات دی ہے اور مجھے بھی نجات دی. کہا حضور ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں ان کو نظر کیوں نہ آیا؟ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت پیاری بات اسد بھائی فرمائی. یہی ہمارے سلسلے کا ایک سبق یہ بھی لے لیا جائے. آپ نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر دم کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا حسن کو تیرے حفاظت کے ذمے میں دیتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ اکبر. فرمایا یہ اسی کا نتیجہ اور اسی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگاہوں سے آپ کو پوشیدہ فرما دیا. ماشاءاللہ. دیکھیے جی وظائف میں کیسی تاثیر ہوتی ہے، اور پڑھنے والا اگر حبیب اجمی ہو، چھپنے والا حسن بصری ہو، پھر تو کیا ہی بات ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے، اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے. کچھ نہ کچھ وظائف کو اپنی روٹین میں جو ہے وہ شامل رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.